بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين وبعد تقویت الایمان کا درس چل رہا ہے جو کہ دین کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے عقیدہ سب سے پہلی چیز ہے۔ تو اسی لیے ہم نے اس اہم پروگرام کے لیے عقیدے کو اہمیت دی ہے اور اسی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں توحید اور مغفرت کا ذکر۔ اس ضمن میں صاحب کتاب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی ہے جو کہ ترمذی کی ہے۔ اخرج الترمذی عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم انك لو لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرہ۔ اس حدیث کو آپ میں سے کوئی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھیے۔ جی أخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك لو لقيتني ابن آدم إنك لو لقيتني بخراب الأرض خطايا ثم ليقتني لا تشرك بي شيئا لا تيتك بخرابها مغفرة۔ ہاں چلیے، جزاک اللہ خیرن۔ عائشہ صاحب آپ پڑھیں۔ أخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة۔ جی کلثوم صاحب آپ پڑھیں۔ جی أخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة۔ سب کے پاس تھوڑی تھوڑی سی مسٹیک ہے، انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ اخرج الترمذی عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم انك لو لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة۔ حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کی اولاد، اگر تو مجھ سے دنیا بھر کے گناہ ساتھ لے کر ملے مگر میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں دنیا بھر کی بخشش کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ یعنی دنیا میں بڑے بڑے گناہ گار لوگ گزرے ہیں جن میں فرعون و حامان وغیرہ بھی تھے، اور شیطان بھی اس دنیا میں ہے۔ ان تمام گناہ گاروں سے دنیا میں جس قدر گناہ ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوں گے، اگر بفرض محال ایک شخص اتنے گناہ کر ڈالے، اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے نا، اگر ایک شخص تنے تنہا دنیا میں جتنی مخلوقات آئیں ان میں فرعون، حامان، نہ جانے کون کون ہے، ان سب کے گناہ اس میں شامل ہیں، اگر ایک بندہ اتنے گناہ کر ڈالے لیکن اس کے گناہوں کی جھولی میں شرک نہ ہو، شرک سے پاک ہو، تو جس قدر اس کے گناہ ہوں گے اسی قدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اس پر نازل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ معلوم ہوا کہ توحید کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنا ہی بڑا گناہ بندے نے نہ کر لیا، بس توحید ہونا چاہیے اس کے پاس، اور توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کے ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ جس طرح شرک کی نحوست سے سارے اچھے عمل غارت کر دیے جاتے ہیں، حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان شرک سے ہر طرح پاک و صاف ہوگا اور اس کا
یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ کے سوا مالک نے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اس کی حکومت سے کہیں بھاگ کر جانے کی جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، اس کے سامنے سب بے بس ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب بے بس ہے، اس کے حکم کو کوئی اور ٹال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے دے تو بھلا کون ہے ٹالنے والا؟ اس کے سامنے کسی کی حمایت کام نہیں آتی، اور کوئی سفارش کوئی کسی کی سفارش اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکے گا۔ ان عقائد کے بعد اس سے یعنی بندے سے جس قدر گناہ سرزد ہوں گے، اللہ تعالی بتقاضائے بشریت یعنی ایک انسان ہونے کے ناطے بندے سے جتنے بھی گناہ ہو جائیں یا بھول چوک کر، پھر ان گناہوں کے بوجھ میں وہ دبا جا رہا ہوگا اور سخت بیزار ہوگا، ندامت کے مارے، شرمندگی کے مارے سر بھی نہیں اٹھا سک رہا ہوگا۔ بلا شبہ ایسے شخص پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالی معاف کرتے ہیں۔ گناہوں کی جولی میں شرک نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے نا امیدی نہیں کرنی چاہیے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، لا تیأسوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور بھی ضرور معاف فرماتا ہے۔ جی ہاں، یہ گناہ جیسے جیسے یہ گناہ بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اس کی ندامت اور شرمندگی کی کیفیت بڑھتی جائے گی۔ ہر دن بندے سے گناہ ہوتا ہے، دل میں خیال آتا ہے میں نے آج پھر رب کی نافرمانی کر دی، آج پھر مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، آج پھر مجھ سے خطا اور غلطی ہو گئی۔ جوں جوں یہ کیفیت بڑھے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بڑھتی جائے گی۔ شرمندگی اور ندامت کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، مجھ سے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، مجھ سے رب کے ناراض کرنے والے اعمال سرزد ہو رہے ہیں، جیسے جیسے بندے کے اندر یہ احساس اور بندے کے اندر دل کے اندر یہ ایک ملال پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ویسے ویسے معاف کرتے جاتے ہیں۔ یہ نقطہ یاد رکھیے کہ جو توحید میں پکا ہے اس کا گناہ بھی وہ کام کرتا ہے جو دوسروں کی عبادت نہیں کرتے۔ توحید میں جو شخص مضبوط ہے نا، تو اس کی توحید کی وجہ سے اس کا گناہ بھی وہ کام کرتا ہے کہ جو دوسروں کی عبادت کام نہیں کرتے، کہ گناہ جب وہ کر کے شرمندہ ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے حق میں جوش مارتی ہے۔ ایک فاسق موحد متقی مشرک سے 1000 درجے اچھا ہے۔ ایک بندہ ہے جو بہت متقی اور پرہیزگار ہے لیکن اس کے اعمال میں شرک ہے، وہ کبھی اپنی دعاؤں میں کسی غیر کا سہارا لیتا ہے، نبی کا واسطہ پکڑتا ہے، یا وہ کسی پیر فقیر اور کسی ایرے غیرے کو اپنی دعاؤں میں پکارتا ہے، یا کسی مزار پر جا کر اپنے پیشانی ٹیکتا ہے، اپنی جبین نیاز خم کرتا ہے، وہ غیر کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی فقیر کے لیے، نہ جانے کس کس کے لیے قربانیاں کرتا ہے، ذبیحہ پیش کرتا ہے، ہاں، یا اس بات کا خیال اپنے دل میں رکھتا ہے کہ مجھے جو بیماری آئی ہے فلاں کی وجہ سے آئی ہے، میں جو شفا مجھے ملی ہے وہ فلاں کی وجہ سے ملی ہے، اللہ کے سوا کسی غیر کی جانب وہ ان چیزوں کو منسوب کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ وہ کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک موحد ہے، اس کے پاس توحید ہے، لیکن اس سے بہت سے ایسے اعمال ہو جاتے ہیں جو گناہ والے ہیں، جو گناہ والے اعمال ہیں اس سے ایسے اعمال ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایسا فاسق موحد، ایسا گناہ گار توحید والا بندہ وہ ایک متقی مشرک سے 1000 درجے اچھا اور بہتر ہے۔ جیسے ایک مجرم رعیتی باغی خوشامدی، ایک مجرم رعیتی باغی خوشامدی سے 1000 درجے اچھا ہے، کیونکہ پہلا اپنے قصور پر نادم اور دوسرا مغرور ہے۔ رعیتی کسے بولتے ہیں؟ یعنی ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ کے انڈر میں رہنے والے وہ سارے کے سارے رعایا ہیں۔ تو ایک مجرم شخص ہے جو اپنے بادشاہ کو سب کچھ سمجھتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے، بادشاہ جو بولتا ہے وہ کرتا ہے، جس سے روکتا ہے وہ رکتا ہے۔ تو ایک مجرم گرچہ ہے، وہ گنہگار ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو بادشاہ کے آگے پیش کرتا ہے اور بادشاہ کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص سے جو باغی ہے، جو بغاوت کر کے گیا ہے اور اب آ کر وہ خوشامد کر رہا ہے، اب آ کر وہ
مکھن لگا رہا ہے، بولتے ہیں نا اپنی زبان میں مکھن لگانا، مکھن پالش کرنا ہے نا، معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے یہ کہاوت؟ بولیں آپ لوگ ساتھ میں جی نہیں شیخ ہیں؟ معلوم ہے، ہاں ہے، معلوم ہے۔ ہاں، ہم آپ کا جواب چاہتے ہیں جی۔ تو ایک ایسا شخص جو باغی ہے لیکن پھر آ کر وہ خوش آمدیں کرتا ہے، تو اس سے زیادہ بہتر ہے وہ شخص جو گرچہ مجرم ہے لیکن بہرحال اپنے آپ کو بادشاہ کے روبرو پیش کرتا ہے، کیونکہ پہلا اپنے قصور پر شرمندہ ہے، لیکن دوسرا یہ مغرور ہے اور صرف دکھلاوے کے لیے خوشامد کر رہا ہے، بٹار رہا ہے، منا رہا ہے۔ تو یہ بات ہوئی ختم، اور اس کے بعد یہاں سے شروع ہوتا ہے چوتھا باب، شرک فی العلم کی تردید۔ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلثوم صاحبہ بتائیں، شرک کی کتنی قسمیں ہیں ہم نے جو کتاب میں پڑھی ہیں؟ 4 قسمیں: کون سی؟ علم میں شرک، تصرف میں، عبادت میں شرک، روزمرہ کے کاموں میں شرک۔ ماشاء اللہ، بالکل 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 صحیح بات۔ تو اب جو باب آیا ہے وہ ہے شرک فی العلم کی تردید، یعنی علم میں شرک کے بارے میں، اس تردید کا مطلب اس کے جواب میں، شرک فی العلم کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ، اس سرخی کو آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ لوگ یہ بتائیں جی۔ علم میں جو شرک کیا جاتا ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کا، اس کے خلاف یہ باب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ عائشہ صاحبہ ذرا اس آیت کریمہ کو پڑھیں ایک بار۔ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ جزاک اللہ خیرن۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں وہی جانتا ہے، اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے اسے بھی جانتا ہے، جو بھی پتا گرتا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ زمین کے نیچے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں اور کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں جو واضح طور پر لکھی نہ ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کے درمیان میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو پروردگار کی نظروں سے اوجھل ہو یا جو اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہری چیزیں معلوم کرنے کے لیے کچھ چیزیں دی ہیں، مثلا دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، سونگنے کو ناک، چکھنے کو زبان، ٹٹولنے کو ہاتھ اور سمجھنے کو عقل بخشی ہے۔ پھر یہ چیزیں انسان کے قبضہ و اختیار میں دے دی ہیں کہ جب چاہے ان سے کام لے سکے۔ مثلا آنکھ سے دیکھنا چاہا آنکھ کھول دی، نہ چاہا بند کر لی۔ اسی پر ہر عضو کو قیاس کر لو، ہاتھ کو، یعنی ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑنا چاہا ہاتھ بڑھا دیا، ہاتھ کو حرکت میں لائے، نہیں پکڑنا چاہا ہاتھ اپنے پاس رکھا، چلنا چاہا قدموں کو آگے بڑھایا، نہیں چلنا چاہا رکے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور انسانوں کو ظاہری چیزوں کے معلوم کرنے کی کنجیاں دے دی ہیں، جیسے کنجی والے ہی کے اختیار میں تالے کو کھولنا یا نہ کھولنا ہے۔ اگر میرے پاس چابی ہے تو پھر میرے اختیار میں، میں چاہوں تو لاک کو کھولوں گا اور میں چاہوں گا تو نہیں کھولوں گا۔ اس طرح ظاہری چیزوں کا معلوم کرنا انسان کے اختیار میں ہے، چاہے معلوم کرے یا نہ معلوم کرے۔ علم غیب صرف یہ ظاہری علوم کے بارے میں، ظاہری معلومات جو ہے نا اس کے بارے میں یہ باتیں ہیں، لیکن جہاں تک رہی غیب کی بات تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔
علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے برعکس غیب کا معلوم کرنا انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ اس کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے انسان یا مقرب ترین فرشتے کو بھی غیب کے معلوم کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ جب چاہیں اپنی مرضی سے غیب معلوم کر لیں اور جب چاہیں نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کبھی کسی کو غیب کی جس قدر بات چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ یہ غیب کا بتا دینا اللہ تعالیٰ کے ارادے پر موقوف ہے، کسی کی خواہش پر نہیں ہوتا۔ اگر میں جاننا چاہوں یہاں پر بیٹھ کر کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، مجھے نہیں پتا، میں تو دور ہوں، میں باہر ہوں۔ اگر میں خواہش کروں کہ یہ جو طالبات، جو اسٹوڈنٹس کلاس میں شریک نہیں ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں، آخر کیوں شریک نہیں ہوئی، میں بیٹھا بیٹھا آنکھ بند کروں اور مجھے معلوم ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو میرے ذہن میں خیال ڈال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو میں آنکھ بند کروں، مجھے نیند لگے اور خواب میں اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دے، لیکن انسان کے اپنے اختیار میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ جی ہاں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کبھی کسی کو غیب کی بات جس قدر بتانا چاہے بتا دیتا ہے۔ یہ غیب کا بتا دینا اللہ کے ارادے پر موقوف ہے، کسی کی خواہش پر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا ایسا اتفاق ہوا کہ آپ کو کوئی بات دریافت کرنے کی خواہش ہوئی، آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ کاش یہ بات مجھے معلوم ہو جائے، مگر وہ بات آپ کو معلوم نہیں ہو سکی۔ پھر ارادہ الہی ہوا تو فوراً بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی کہ مجھے پتا چل جائے، لیکن نہیں معلوم ہوا۔ آپ غور کریں، اچھا آگے آئے گا ابھی کہ عہد رسالت میں منافقوں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر کتنا خطرناک بہتان لگایا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کتنا گھناؤنا الزام لگایا تھا۔ تو اس بہتان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا صدمہ ہوا تھا، بہت ٹینشن میں آ گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے۔ کئی دنوں تک معاملے کی قرید کرتے رہے، آپ چھان بین کرتے رہے، تلاش کرتے رہے، سوچتے بچارتے رہے، کہیں سے تو کچھ معلوم ہو، کہیں سے تو کچھ پتا چلے، کسی سے تو کچھ خبر لگے۔ خود آتے اما عائشہ سے کہتے عائشہ بتا دو، لیکن نہیں بتا، جب ان کے پاس کوئی ایسی بات تھی نہیں تو کیسے بتاتی؟ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتے، ابوبکر صدیق آتے، وہ بھی کوشش کرتے، لیکن کوئی بات ایسی تھی ہی نہیں، تو بھلا کیسے ہوتا؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وحی بھیج کر بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پوری قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل کر دی، وحی بھیج کر بتا دیا کہ منافق کذاب ہیں، صدیقہ پاک دامن ہے۔ اما عائشہ کی پاک دامنی کا پروانہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے جبریل امین کے ذریعے سے بھیج دیا۔ اب ایک مسلمان موحد کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجی اپنے ہی پاس رکھی ہے، ان خزانوں کا کسی کو خزانچی نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کے پاس خود ہے اس کی کنجی، غیب کی کنجی۔ کسی غیر کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کسی غیر کو نہیں دیا ہے، وہ خود اپنے ہاتھ سے قفل کھول کر جو کسی کو جس قدر چاہتا ہے دے دے، اس کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی غیب کی بات بتانا چاہتا ہے تو بھلا کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے یہ اختیار لے سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے غیب کا علم دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے تو غیب کی باتیں معلوم ہیں، غیب کا علم ہے، مجھے پتا ہے، جس طریقے سے ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ ہاتھ دیکھ کر بتا دیں گے کہ تمہارے اندر تمہاری یہ پریشانیاں ہیں، تمہارے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، تمہاری شادی فلاں سے ہوگی، ہاں، اس طریقے کی خرافات کی باتیں۔ اب دیکھیے مستقل موبائل پر سوشل میڈیا پر ایڈ آ رہا ہے، پتہ نہیں کون سا ایک خرافاتی اپلیکیشن ہے، کہتے ہیں ایڈ آتا ہے کہ آپ معلوم کریں کہ، یعنی گھٹیا ترین باتیں اس میں۔ تو یہ دعویٰ غلط ہے۔ علم غیب کا دعویٰ کرنے والا دراصل جھوٹا اور کذاب ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ایسا علم جانتا ہوں جس سے غیب معلوم کر لیتا ہوں، ہاں، میرے پاس ایسا علم ہے جس سے میں بہت ساری غیب کی باتیں معلوم کر لیتا ہوں، گزرے ہوئے زمانے یا آنے والے زمانے کے بارے میں بہت ساری باتیں بتا دیتا ہوں، تو ایسا شخص جھوٹا ہے اور الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے۔
ایسا شخص وہ ایسا اپنے اس دعوے کے ذریعے سے وہ گویا اپنے اللہ ہونے کا نعوذ باللہ من ذالک دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر کسی نبی یا ولی یا جن یا فرشتے یا امام یا بزرگ یا پیر یا شہید یا نجومی جو ستاروں کو دیکھ کر غیب کی باتیں بتاتے ہیں، یا رمال جو ریت کے اندر مختلف نشانات بناتے ہیں اور اس سے یعنی معلومات کرتے ہیں، یا جفار، وہ بھی ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، یا فال کھولنے والے، یعنی ان کے پاس کچھ ایسے طریقے ہوتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ تمہارے حق میں یہ فلاں تاریخ کو تمہارے لیے بہتر ہوگا، شادی کی تاریخ فلاں، جسے کہتے ہیں نا مہورت وغیرہ، غیر مسلموں کا عقیدہ۔ تو یہ لوگ یا پنڈت یا بھوت پریت یا پریوں کو ایسا مان لیا جائے کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں اور وہ غیب کا علم ہے ان کے پاس غیب کا علم ہے ان کے پاس، تو یاد رکھیے کہ ایسا ماننے والا اور ایسا تصور کرنے والا دراصل وہ مشرک ہوتا ہے۔ ایسا علم رکھنے والا دراصل مشرک ہوتا ہے اور مذکورہ آیت کا انکار کرتا ہے۔ اگر اتفاق سے کسی نجومی وغیرہ کی بات صحیح بھی ہو جائے، جیسا ہوتا بھی ہے کئی بار کہ کسی غیب کی بات بتانے والے نے کوئی بات بتائی اور صحیح ہو گئی، تو اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس سے ان کے بارے میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے، یا یہ بڑے غیب دان ہیں، یا ان کے پاس غیب کی معلومات ہیں، کیونکہ زیادہ تر ان کی باتیں غلط ہی ہوتی ہیں۔ پھر میں ہی اگر بیٹھ کر آپ کے بارے میں 10 باتیں بتاؤں تو ہو سکتا ہے اس میں سے 2-3-4 باتیں صحیح ہو جائیں، تو کیا آپ کا میرے اوپر عقیدہ ہو جائے گا؟ آپ معتقد بن بیٹھیں گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ علم غیب ان کے بس کی بات نہیں ہے، اٹکل کبھی ٹھیک اور کبھی غلط ہوتا ہے، یعنی کوئی بس ایسے ہی چھوڑ رہا ہو، بس ایسے ہی غلط باتیں بتا رہا ہو، ہاں ایسے اندازہ کر رہا ہو، اندازے میں چھوڑ رہا ہو، تو کبھی ٹھیک بھی بتائے گا، کبھی غلط بھی ہو جائے گی۔ کہانت، کشف اور قرآن پاک سے فال نکالنے کا بھی یہی حال ہے۔ کہانت یعنی کاہن وغیرہ جو لوگ ہوتے ہیں غیب کی باتیں بتاتے ہیں، کوئی ہاتھ کو دیکھ کر ہاتھ کی جو لکیریں ہیں اس سے بتاتا ہے، کوئی ستاروں کو دیکھ کر بتاتا ہے، کوئی کبوتر اڑا کر کبوتر کدھر جاتا ہے اس کے مطابق آپ کے حق میں معاملہ خیر ہے یا شر یہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی کشف یعنی آپ کے کسی فیصلے کو آپ نے مشورہ لیا اور بس آنکھ بند کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یعنی ہاتھوں پر سر رکھ کر ایسا بیٹھ گئے، گھنٹوں سوچتے رہے، دل میں جو خیال آیا وہ بتا دیے کہ یہ چیز ہے میرے ذہن میں جو آئی ہے اور یہ فلاں پیر صاحب کی طرف سے آئی ہے، اسے کہتے ہیں کشف۔ اور قرآن پاک، بس قرآن مجید کی آیت کریمہ، قرآن مجید کو لیا اور ایسے کھولا، اس میں اگر کوئی آیت کریمہ ہے جو اچھی ہو، جنت سے متعلق ہو یا بشارت سے، خوشخبریوں سے متعلق ہو، تو معاملہ آپ کے حق میں خیر ورنہ شر۔ یہ ساری چیزیں، ان سب کا حال یہی ہے کہ سب دراصل کبھی صحیح بھی ہو جاتی ہیں اور کبھی غلط بھی ہوتی ہیں۔ تو ان کو ہم ان بنیاد پر، ان باتوں کی بنیاد پر ہم کسی چیز کو یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ معاملہ یعنی بتانے والا بہت بڑا اللہ والا ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، فلاں ہے، پیر ہے، ایسا ویسا، یہ تصور نہیں رکھ سکتے ہم ان کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ لیکن وحی کبھی غلط نہیں ہوتی۔ وحی کس کی طرف سے آتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اس لیے وحی کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والا پیغام کبھی غلط ہو، اور وہ ان کے قابو میں نہیں ہے، یعنی کوئی بھی انسان کچھ بھی بولے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے بتا دیتا ہے، کسی کی خواہش پر وحی کا دار و مدار نہیں ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میرے حق میں کوئی اچھی بات آ جائے تو کیا اللہ تعالیٰ نازل کر دیں گے؟ میرا اختیار اس پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چیز چاہتا ہے وہ بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس پر اختیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون، کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمان و زمین میں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا، بلکہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ انہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ میرا ہوگا کیا، میری وفات، میری موت کب آئے گی، میں کب تک اس دنیا میں رہوں گا، مجھے کھانا کہاں سے ملے گا، میرے رزق کا انتظام کہاں سے ہوگا، میرا رہوں گا کہاں، میرا مستقبل اور فیوچر کیا ہے، انہیں تو خود بھی نہیں پتا، تو انہیں کیا غیب کا علم ہوگا؟ ذرا قمر صاحبہ آیت کریمہ ذرا ایک بار پڑھیں آپ، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون یا نا أيان يبعثون. ایان یبعثون، ٹھیک ہے. یعنی غیب کو جاننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، جس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا، اور اس بات کی دلیل کہ غیب کا جاننا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، اس بات کی دلیل یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن یہ کسی کو خبر نہیں کہ قیامت کب آئے گی. اگر ہر چیز کا معلوم کرنا انسان کے بس میں ہوتا تو قیامت کے آنے کی تاریخ بھی معلوم کر لیتے. کئی بار ایسا ہوا کہ سائنسدانوں نے بتلایا کہ فلاں تاریخ کو 2020 میں قیامت آئے گی، 2030 میں، 2025 میں. اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے دعوے ہوئے ہیں، لیکن ان کے دعوے جھوٹے نکلے. اسی طریقے سے بارش کے بارے میں کبھی کہتے ہیں کہ آج بارش ہوگی، کبھی کہتے ہیں آج دھوپ نکلے گی، لیکن ان کا دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے. تو وہ لوگ گرچہ مختلف آلوں کے ذریعے سے اور ایک اندازہ بتاتے ہیں، لیکن اگر کوئی دعویٰ بھی کرتا ہو تو اس کا دعویٰ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، چلیے آج کے لیے انشاءاللہ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، سے پیج نمبر 71 پر. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم پیج نمبر 72 پڑھیں گے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.